اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 14 پڑھیں گے. اس کے اندر ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے رکن نمبر 8 اور رکن نمبر 9 پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. رکن نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ جسم نہیں، اور رکن نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، یہ عقیدہ فقہا اور محدثین کا بھی ہے، لیکن علامہ اشعری اس نکتے کو یونانی فلسفے کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ جسم یا مادہ نہیں ہے کیونکہ جسم عرض سے بنتا ہے، اور جسم طول، عرض اور عمق رکھتا ہے، یعنی اس کی لینتھ بھی ہوتی ہے، اس کی ویڈتھ بھی ہوتی ہے اور اس کی ڈیپتھ بھی ہوتی ہے. جسم میں زمان و مکان کی وجہ سے مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں حادث میں ہوتی ہیں، قدیم میں نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے، اور جو چیز محل حوادث ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی. حادث آپ کو یاد کرتی چلوں کہ وہ ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا اور پھر وجود میں آتا ہے اور پھر دوبارہ عدم کی طرف جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جس طرح جسم نہیں، اسی طرح جسم کی ابتدائی صورت یعنی نقطہ بھی نہیں، اور خط بھی نہیں، اور سطح بھی نہیں. جسم کی ہی ابتدائی شکلیں ہیں ساری، اور یہ سب محل حوادث ہیں، اور جو محل حوادث ہو وہ قدیم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے. جب اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے تو اس سے علامہ اشعری ایک اور عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محدود بھی نہیں ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو کسی جہت یا ڈائریکشن کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے، یعنی وہ ذو جہتی نہیں ہے. ذو جہتی کیا ہوتا ہے کہ جس کے سائڈز آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹیبل ہے، اب اس کے سائڈز آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے اینڈ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ. یعنی کہ جسم جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور ذو جہتی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہیز نو باڈی، ہی از ناٹ لمیٹڈ اینڈ نو ڈائمینشنس اور سائڈس. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین جو رکھنا ہے وہ بالکل سمپل انداز میں رکھنا ہے، بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے. اور جو یہ چیزیں ہم یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں یہ اس لیکچر یا اس ٹاپک یا علم الکلام کے انڈر آتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نور السماواتی والارض ہے. اب ہم اپنا 9th رکن یعنی اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کو دیکھیں گے. فلسفہ کے نزدیک یا اکارڈنگ ٹو فلسفی، جہت کا تعین وہاں ہوتا ہے جہاں پہ وہ لمیٹڈ ہو جائے. جیسے پیچھے ہم نے آپ کو ایک میز کی مثال دی کہ ایک میز کی جہت کا تعین وہاں پر ہوگا جہاں اس کی ایک سائڈ ختم ہو جائے. تو اس طریقے سے جو ڈائمینشنز ہیں وہ 6 ہیں، لیکن اس کو 2 طریقوں سے متعین کیا جا سکتا ہے. پہلا ہے نظام شمسی کے تناظر میں. نظام شمسی کے تناظر میں 6 جہات ہیں جن کو ہم ڈائریکشنز بھی کہتے ہیں، نارتھ، ساؤتھ، ویسٹ اینڈ ایسٹ، اور دوسرا ہے اپ اینڈ ڈاؤن یعنی فوق اینڈ تحت. یہ ہیں 6 ڈائریکشنز.
دوسرا ہے اپنے جسم کے تناظر میں ان ڈائریکشنز کا تعین اپنے جسم کے وضع کے تناظر میں بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا اپ اینڈ ڈاؤن، رائٹ اینڈ لیفٹ، فرنٹ اینڈ بیک۔ اب اللہ تعالیٰ نہ زمان میں محدود ہے، نہ مکان میں، نہ نظام شمسی اس پر اثر انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ممکن نہیں ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں باؤنڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جہت کا تعین نہ نظام شمسی کے تناظر میں ہو سکتا ہے، نہ جسم کے وضع کے تناظر میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذوجہتی کی نفی کر دی گئی ہے، کیونکہ ان کے تناظر میں کسی چیز کو لمٹ کرنا ممکن کی خصوصیات میں سے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس میں باؤنڈ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ زمانیات میں نہ مکانیات میں، بلکہ وہ زمان و مکان کا خالق ہے۔ چیز وہی فنا ہوتی ہے جو زمان و مکان میں باؤنڈ ہو، اور جو ان سے باہر نکل جائے وہ فنا نہیں ہوگی، اس کو موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہمیں زمان اور مکان ہی فنا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اللہ تعالیٰ جسم نہیں، اور اللہ تعالیٰ محدود نہیں۔ آخرت میں صرف 2 ڈائریکشنز یا 2 جہتیں ہی رہ جائیں گی، یعنی دائیں اور بائیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، یمین اور شمال۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز میں رائٹ ہینڈ کو پسند کرتے تھے، یعنی وہ سیدھی طرف سے دائیں جانب سے کاموں کو سر انجام دیتے تھے۔ پیچھے ہم نے کہیں وضع کا ذکر کیا، تو وضع کیا چیز ہے؟ وضع کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھ لیں کہ جس طرح ہوائی جہاز میں انسان کا وضع بدلتا ہے، یعنی مکان نہیں بدلتا۔ اگر مکان بدلتا تو نیو یارک سے اسلام آباد نہ پہنچ سکتے، کیونکہ نیو یارک جہاں ہے وہاں نہ ہوتا، بدلتا رہتا۔ تو ہوائی جہاز میں انسان کا وضع بدلتا ہے، مکان نہیں بدلتا، مکان اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ یہاں پر ہماری لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔